إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ ہم لوگوں کا درس تو سورہ عنکبوت کا چل رہا تھا، لیکن آج جو ہم نے آیت کی تلاوت کی ہے وہ سورہ صافات کی ہے۔ کیونکہ عید الاضحیٰ سامنے ہے تو اس سلسلے سے کوئی باتیں ہو جائیں، ہر سال ہی ہوا کرتی ہیں، کم سے کم ایک بار تازہ تو ہو ہی جائے تو کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے بعد یہی آئے، اور اسی لیے ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، انبیاء کے والد۔ ان کے بیٹے اسحاق کی نسل سے تمام بنی اسرائیل، انبیاء بنی اسرائیل آئے، اور حضرت اسماعیل کی لائن سے صرف آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ان کا ایک واقعہ، ایک کیا واقعہ، یہ پوری ایک زندگی کا ایک نقشہ کھینچا قرآن نے۔ قرآن میں بہت جگہ، اس میں سورہ انبیاء میں، سورہ شعراء میں، سورہ انعام میں، یہ قرآن کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی جان لیجئے کہ ایک جگہ قصہ بیان نہیں کرتا سوائے حضرت یوسف کا چھوڑ کے، وہ سورہ یوسف انہی پر ہے، اس کے علاوہ ایک آدھ جگہ نام آیا ہے، بس کہیں نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن قصہ گوئی نہیں کرتا، جہاں اس کو پیش کرنے کی ضرورت ہے اس کا وہ حصہ پیش کر دیتا ہے۔ یہ حصہ ہے ابراہیم کا، یہ معاملہ ہے۔ ان سب کو جمع کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام، بہت سے لوگوں نے جمع کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایسی مثالی بنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اس کو اسلام کا، ان کی زندگی کو لے کر ایک اسلام کا ایک رکن بنا دیا، جسے ہم حج کہتے ہیں۔ اور اسلام کا ایک رکن، سب لوگ جانتے ہیں کہ حج فرض ہے ہمارے اوپر، چار جو ہمارے توحید کے بعد جو چار اعمال ہیں، جو عبادات ہیں، ان میں حج فرض ہے ہمارے اوپر، اور حج مکمل طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کا واقعہ ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم کہانی میں کھو جاتے ہیں یا واقعی کیسی شخصیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھی نہیں بنایا، ان کی شخصیت کو مثال بنایا۔ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اسوہ حسنہ ہے ان کی زندگی، ابراہیم کی زندگی میں تمہاری نمونہ ہے۔ تو ان کی زندگی پہ بغور قصے تو سب لوگ جانتے ہیں، جو ایک قصے کی حیثیت سے یہاں ہوتا ہے، اور ایک جذباتی باتیں ہوتی ہیں، اور نعرے تکبیر ہو جاتا ہے اللہ اکبر کر کے، اس کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو حج کر میں اس کی ایک یادگار رکھی ہے، تاکہ ہر سال ان جگہوں پر جا کے ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو تازہ کریں۔ اسلام کی یہ چار جو عبادات ہیں، یہ چاروں میں سے تین میں صرف زمانی قید ہے، مانے وقت کی، نماز وقت کی قید ہے، روزہ بھی وقت کی قید ہے، رمضان میں رکھ سکتی ہے،
اور زکوٰۃ بھی وقت قید ہے، 1 سال پورا ہوگا تب آپ زکوٰۃ نکالیے. لیکن یہاں زمان اور مکان دونوں کی قید ہے، جگہ کی بھی قید ہے. باقی ان تینوں میں کوئی جگہ کی قید نہیں ہے، آپ جہاں بھی پڑھ لیجیے نماز، جہاں بھی روزہ رکھ لیجیے. یہ دونوں اس لیے کہ اسی جگہ پر جا کے ابراہیم کی یادگار والا میدان تو یہاں بھی ہے. یہاں عرفہ کا میدان نہیں ہو سکتا، یہ میدان تو کہیں بھی کوئی ہو سکتا ہے. کعبہ جیسی بلڈنگ کہیں بھی کوئی بنا سکتا ہے، کوئی طواف کر لے. بلکہ معلوم ہے کہ کچھ لوگوں نے بنا بھی ڈالا ہے پاکستان میں. تو اچھا، تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں جاؤ وہاں. ابراہیم کے سب سے پہلا یہ گھر نئی تعمیر کعبے کی ابراہیم علیہ السلام نے کیا، ورنہ نہیں تو آدم علیہ السلام کے وقت سے ہے. اور نئی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کیا. قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، وَإِذْ ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم اور اسماعیل باپ بیٹے اس کی دیوار اٹھا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ پھر صفا مروہ، یہ بھی حضرت حاجر رضی اللہ عنہا ان کی یادگار ہے. اور اللہ نے کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ کے شاعر میں سے ہو گیا، وہ نشانیوں میں سے نشانی ہے. پھر جو ہم لوگ رمی جمار کرتے ہیں جا کے مینا میں، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. پوری طور پر سارا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو تازہ رکھا. بہرحال چونکہ حج کا یہ ایشو نہیں ہے، یہاں ہم عید الاضحیٰ پر بات کریں گے. اور ایسا رکھا ہے کہ جو لوگ حج کو نہیں گئے ان کا بدل سبسٹیچیوٹ عید الاضحیٰ رکھا ہے. جو لوگ حج کو نہیں گئے، جو لوگ نہیں جا سکتے ہیں یا جو کر چکے ہیں لیکن یاد ضرور کرنا ہے ہر سال، اس کا سبسٹیچیوٹ رکھا ہے عید الاضحیٰ. وہ لوگ اپنا یہ کریں. اسلام میں پرب تہوار جو ہے جو بنایا گیا ہے یہ 2 ہی ہے، سب لوگ جانتے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ. لیکن دونوں کی اتنی پاکیزگی ہے کہ کوئی جھنڈی منڈی ناچ گانا یہ سب ہمارے یہاں ہے نہیں. عید الفطر میں کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، آتے ہیں ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں کہ بھائی آج افطار کا دن ہے. عید الفطر اسے وہ کرتی ہیں، افطار ہو گیا اور اللہ کا شکر ہے کہ روزہ ہم نے رکھ لیا، اس کی شکرانے میں ہم لوگ کرتے ہیں. اسی طریقے سے عید الاضحیٰ بھی ویسے ہی رکھا. یہی 2 ہے. جن لوگوں نے تیسرا چوتھا تہوار بنا رکھا ہے وہ بھی پتہ نہیں، ایک تو بنا رکھا ہے، دوسرے اگر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جس کو عید میلاد النبی کہتے ہیں، کبھی منایا تو نہیں گیا. لیکن سپوز کیجئے جو لوگ مناتے بھی ہیں اس کو، تو یہ جلسہ جلوس کے اسلام میں کہیں کوئی ہے ہی نہیں کہ جلوس نبی نکالا جائے. ٹھیک ہے آپ کو منانا ہے تو روزہ رکھ لیجئے، صلاۃ و سلام خوب بھیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اچھی بات ہے خاموشی کے ساتھ. لیکن یہ شیطان اس طرح کی باتیں کرتا ہے. سمجھانے کا یہ مطلب ہے کہ ہر 2 تہوار میں ہر تہوار کے پیچھے ایک مقصد ہے. نماز کے پیچھے ایک مقصد ہے، روزے کے پیچھے مقصد ہے. تو اس عید الاضحیٰ کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے. اگر مقصد پورا نہیں کرتے ہیں تو 2 رکعت مسجد سے پڑھ کے چلے آئیے. اور اس کے بعد قربانی بھی بہت سے لوگ نہیں کرتے، بولے کہ 1 بکرا کاٹ دیا ہم نے، لفظ قربانی بھی استعمال نہیں کرتے ہیں. تو بس ہو گیا، بات ختم. کیا یہی ہے عید الاضحیٰ یا اور کچھ ہے عید الاضحیٰ؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے باتیں سمجھ آتی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے بہت سے معاملے میں بِكَلِمَاتٍ ابراہیم کو آزمایا، اس کا امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنَّ، اور سب میں وہ پاس کر گیا، ٹاپ کر گیا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو ہم نے کہا کہ اب تم اس لائق ہو گئے کہ تمام لوگ ان کے امام ہو تم. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، انہوں نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ کہ میری نسل کے لیے بھی یہ ہے. قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، جو ظالم ہوں گے تمہارے اولاد میں سے ان کے لیے یہ بات نہیں ہے. ظالم سے ظلم سے مراد شرک ہے اصلا. جو ظالم ہوں ان سے یہ میرا وعدہ نہیں ہے. باقی تمہاری اولاد میں تو ان کی اولاد میں پتہ ہی ہے کہ ایک نسل در نسل چلی پوری، انبیاء ہی آئے اور اس کے بعد خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بیٹے سے آئے. تو ان کی دعا کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے ایسا رہا. لیکن اب یہ ہے کہ
اس سے اشارہ کر دیا کہ آزمائش ہم نے ان کی بہت کیا ہے۔ دیکھیے آزمائش تمام انبیاء کی ہوئی ہے، ہر طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں، اور قرآن نے بار بار کہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، وَالْجُوعِ اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال میں کمی لا کے، وَالْأَنفُسِ تمہاری جان پر مصیبت لا کے، وَالثَّمَرَاتِ تمہاری کھیتیوں کو بگاڑ کے، پھلوں کو بگاڑ کے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ہم آزمائیں گے تمہیں۔ ابھی ہم لوگ سورہ عنکبوت پڑھے تھے، اس کی پہلی آیت میں یہی بات آئی تھی، احسب الناس ان احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا فہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ محض اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور آزمایا نہیں جائے گا؟ آزمائشیں آئیں گی، آزمائش سب کے ساتھ آتی ہے، لیکن جتنی آزمائش ان کے ساتھ آئی ہے، میں نے جو چیز اس دنیا میں آدمی سیکریفائس کر سکتا ہے انہوں نے کر دیا، ایسی سیکریفائسز آئی ہیں ہم لوگ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور میں بھی فیل کر جائیں گے کہ جیسی آزمائشیں آئی ہیں۔ تو ان کی زندگی کو اس حیثیت سے ریڈ کرنا چاہیے کہ کیسی زندگی وہ تھی۔ اب دیکھیے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تقریباً 1800 سال پہلے تقریباً ایک اندازے سے لوگوں نے متعین کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں؟ اس وقت نمرود کی سرکار ہے، جس کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ اس کا دبدبہ تھا پوری دنیا میں۔ اس وقت تو دبدبہ کوئی ڈیموکریسی وغیرہ معاملہ تھا نہیں کہ الیکشن ہو رہا ہے اب کے الیکشن میں ہرا دیں گے، تو آ گیا کوئی، مرنے کے بعد ہی اس کی حکومت ختم ہوگی، پھر اس کی اولاد لے لے گی، بادشاہت تھی۔ اس وقت وہاں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے، اور بہت بڑا مندر بھی تھا ان چیزوں کا۔ جس خاندان میں پیدا ہوتے ہیں یہ خاندان جو ہے سیاسی خاندان ہے۔ ان کے والد آزر، قرآن میں آزر لفظ آیا ہے، تاریخ میں ان کا نام تاریخ ہے، تو ہو سکتا ہے تاریخ نام ہو اور دو طرح کے نام سے آدمی پکارتا ہے، جو بھی ہو، اللہ نے آزر قرآن میں آزر کہا ہے کہ ایسی جگہ پیدا ہوئے ہیں کہ ان کا والد جو ہے وہاں اس گورنمنٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ ممبر ہے، منسٹر ہے ریلیجیس افیئر کا، اور اس وقت ریلیجیس افیئر اس وقت کے آج بھی جو ہوتے ہیں تو ان کے سامنے بادشاہ بھی نمرود بھی جھکتا تھا۔ ایسے گھر میں وہ پیدا ہوتے، اللہ نے کہا کہ ہم نے شروع سے ہی ان کو رشد ہدایت دے رکھی تھی۔ اللہ جن کو اپنی نبوت کے لیے چن لیتا ہے ان کو شروع سے ہی کنٹرول رہتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا جو بھی نبی آئے ہیں تو شروع سے ہی اللہ کے گائیڈنس میں رہتے ہیں۔ آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا کہ 2 بار رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں وہاں کچھ ہوتا ہے گانا وانا بجانا، جانے کی خواہش کیا، جا رہے تھے، راستے میں بیٹھ گئے اور اللہ نے نیند لا دیا اور صبح ہو گئی، جانے نہیں دیا، 2 بار ایسا ہوا۔ تو نبی کو اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتا ہے کہ نہیں، تو ان کو بھی رشد و ہدایت پہلے سے دے دیا۔ اب قرآن میں بہت سی باتیں اس سلسلے میں آئی ہیں، میں صرف اس کا ذکر کروں گا جس میں ان کا امتحان ہوا۔ اب جب بڑے ہوئے تو دیکھا کہ لوگ کر کیا رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کیا رہے ہیں۔ یہ تو کوئی بھی شخص ایسا رہے گا جو اس باپ دادا کی چیزوں پر نہیں چلتا ہو، وہ سمجھتا ہو کہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، تو وہ تو ضرور اس بات کو سوچے گا۔ یہاں اس جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں تقریباً سب کو سمیٹا گیا ہے، پوری طور پر تو نہیں، کچھ انبیاء سورہ انبیاء میں بڑی تفصیل آئی ہے اور اس کی۔ اب اس میں کہا گیا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم بھی انہی گروپ میں سے تھا، نوح علیہ السلام کا اس کے پہلے واقعہ ہے، بنی انبیاء کے گروپ میں ہی سے تھے۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جو اپنے رب کے پاس آیا ایک صاف دل لیے ہوئے، سلیم الفطرت دل لیے ہوئے، جس میں کوئی گندگی نہیں تھی دل میں۔ اب یہاں سے کام شروع کیا، تو سب سے پہلا کام کیا ہوا کہ اذ قال لأبیہ، اپنے والد سے کہا، وقومہ، اپنی قوم سے، ماذا تعبدون،
کن چیزوں کو تم پوچھتے ہو؟ کیا کرتے ہو تم لوگ؟ ایفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کہ اللہ کو چھوڑ کے اس طرح کے جعلی خدا بنا کے کو پوجنا چاہتے ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ آپ کو فما ظنکم برب العالمین، آخر تم نے اللہ کو سمجھ کیا رکھا ہے، رب العالمین کو سمجھ کیا رکھا ہے کہ ہم نے پتھر کو مورتی تراش دی وہ رب العالمین ہو گیا؟ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ کام شروع کیا سورہ مریم میں، اپنے والد کو خاص کے کہا کہ پوری تفصیل کیا کرتے ہیں آپ، ایسا نہ کیجئے، اللہ نے مجھے ہدایت دیا ہے، راستہ بنایا ہے۔ تو سب کچھ سننے کے بعد اب باپ جو ہے بھائی نشے میں چور تھا پاور کے، نمرود کا قریبی آدمی، وہ کہاں چھوڑنے کو تھا۔ بیٹے کو کیا کہا دیکھیے گا، سورہ مریم میں ہے لئن لم تنتہی، اے ابراہیم اگر تو باز نہیں آیا نا اپنے یہ جو بکواس نعوذ باللہ کرتے رہتے ہو، اس سے اگر تو باز نہیں آیا، لارجمنکم، ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، وہجرنی ملیہ، ہمیشہ کے لیے میری نظر سے دور ہو جا، نکال دیا کر بیٹے کو۔ یہ باپ نے کہا، یہ سورہ مریم کی آیت ہے کہ میں نے کوٹ کیا۔ اب یہ چاہتے، دیکھیں سیکریفائسز وہیں سے شروع ہو رہے ہیں، تو ذرا سے باپ کی بات مان کے تو ان کا کیریئر کہاں پہنچتا ہے، یہ بھی منتری بنتے، ارے کوئی معمولی بات تھی نہیں۔ اللہ کے لیے یہ سب ایگزامینیشن امتحان شروع ہو گیا کہ نہیں، باپ نے کہا چلے جاؤ۔ ابھی آ رہی بات اور آگے۔ اب اس کے بعد دیکھا کہ اب لوگ متوجہ نہیں ہو رہے میری طرف، تو وہاں ایسے ہی تہوار ہوتا تھا، لوگ تہوار کے لیے جا رہے تھے، والد نے کہا کہ چل تو بھی، سوچ رہے تھے کہ شاید اسی بہانے اس طرف موڑیں، یہ کہاں یہ کافر ہوتا جا رہا ہے، نعوذ باللہ ان کے حساب سے کافر ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ لفظ کفر استعمال ہوا ہے قرآن میں بھی، ہم لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہوا، فمن یکفر بالطاغوت، جس نے طاغوت کا سے کے ساتھ کفر کیا ہے، مسلمان وہی طاغوت کو نہیں مانتے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ نظرۃ النجوم، ستاروں کی طرف ایک بار نظر اٹھا کے دیکھا، یہ ستارے کی پرستش کرتے تھے، یاد رکھیے گا، نظر اٹھا کے دیکھا، یہ سب تنزیہ۔ اور قال انی سقیم، کہا کہ میں طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جا پاؤں گا۔ ادھر پلاننگ تھی دوسری، تم لوگ جاؤ ادھر ذرا۔ تو اس کے بعد فتولوا عنہ مدبرین، پھر اس کی طرف پلٹ کے آئے، کہاں؟ ان کے بڑے مندر میں۔ ان کا قرآن نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فراغ الی آلہتہم، ان کے معبودوں کے پاس کی طرف آئے اور ان سے کہا تنہائی میں، الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں؟ وہ جو سب رکھا ہوا تھا وہ نظر نیاز والا، ہاں وہی سب چڑھاوا، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا تنطقون، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ کچھ تو بولو۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، اس کی پوری تفصیل سورہ انبیاء میں ہے، کو توڑ دیا پورے ضرب لگا کے، اور اس کے بعد ایک کو چھوڑ دیا، جو آپ لوگ، یہ قصہ ہمارا سورہ انبیاء میں آیا، تاکہ وہ لوگ سمجھیں آنے کے بعد کہ آئیں گے تو مجھ سے سوال کریں گے۔ تو اس میں ہے سورہ انبیاء میں کہ بھئی آئے وہاں تو لوگوں نے پوچھا کہ تم نے کہا کہ نہیں، ایسا کس نے کیا، میرے معبودوں کو کس نے توڑ دیا، معبود ہی کیا ہوا جو ٹوٹ گیا؟ تو پھر کسی نے کہا کہ یہ اس کو ایک بولتے ہوئے دیکھا ہے ان کے خلاف، معبودوں کے خلاف، ان کو پکڑ کے لایا گیا، کہا کہ تم نے کیا ہے؟ کہ بڑے والے سے پوچھ لو، ہم سے کیوں پوچھتے ہو، تمہارا معبود تو یہاں تھا ہی ایک بیٹھا ہوا، ایک کو چھوڑ دیا۔ بہرحال یہ اس لیے بات کیا کہ ان کے دماغ میں اترے تو کم سے کم ایک بات بھی تو جائے، کیونکہ پردہ پڑا ہوا ہے آنکھوں پر، باپ دادا سے ایک چیز چلی آ رہی ہے تو پوچھتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سوال کیا، جب یہ جواب نہیں دیتا ہے، نہ بات کرتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے،
نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ ایک مکھی اڑا سکتا ہے، اگر اس کا کھانا کوئی جانور لے جائے تو نہ بچا سکتا ہے۔ تو سوال کیا کہ اتعبدون ما تنحتون، کہ اب تم کیا اس کی عبادت کرتے ہو جس کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، تراشتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بنایا ہے، اور یہ چیز جو لے کے جس کو تم اپنا خدا تراشتے ہو، اس کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ اب یہ بات ظاہر سی بات ایک بہت بڑا ہنگامہ ہوا۔ جیسے آپ سوچ لی آج کے دور میں کوئی جا کے مندر کو توڑ دے دو چار، تو جو ہنگامہ ہوگا وہ ہوگا۔ ہنگامہ ہوا بہت بڑا۔ آپ کو بلایا گیا نمرود کے دربار میں، اور نمرود سے سوال جواب ہوا کون ہے تمہارا خدا؟ یہ سورہ بقرہ میں یہ بات آیا ہے، میرا خدا تو وہ ہے جو مارتا ہے جلاتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی مارتا جلاتا ہوں۔ دو آدمیوں کو بلایا، ایک کو مار دیا، کوئی چھوڑ دیا۔ بولا کہ دیکھو ایک کو مار دیا، کوئی زندگی دیا میں نے۔ تو کہا کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا، تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ فبہت الذی کفر، قرآن کا تھا، پھر وہ لاجواب ہو گیا، کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ جب بادشاہ تمام لوگوں کے سامنے لاجواب ہو جائے، جیسے فرعون موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ساحر کے سامنے لاجواب ہو گیا، تو آخر میں آخری حربہ وہی ہوتا ہے کہ بھائی اس کو آیا کہ اس کو قتل کرو۔ تو یہ قرآن میں آیا حرقوہ، اس کو جلا دو، جلا دو۔ اور اس کے بعد ایک بڑا سا الاؤ آگ کا، اس میں قصے میں کہانیوں بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ لوگ یہاں تک ہوا، بہت دن تک یہ ہوتا رہا کہ اتنا بڑا بنانا ہے کہ ابراہیم کسی حال میں بچے نہیں، کہ عورتیں نظر ماننے لگی تھیں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو جس میں ابراہیم جلیں گے اس میں ہم بھی کچھ کنٹریبیوشن کریں گے، یہاں تک بات آئی تھی۔ بہرحال ان کو ڈالا گیا آگ میں، اس کے لیے تیار ہوئے، اور پھر اللہ نے جس طریقے سے بچایا آپ لوگ سب جانتے ہیں، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ خواجہ اللہ نے کہا یا نار کونی بردوں وسلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اور صرف اتنی ہی ٹھنڈی ہو جا جو ابراہیم کے لیے سلامتی ہو جائے، ایسا نہ ہے کہ مائنس ڈگری میں چلا جائے ٹھنڈی ہونا۔ ابراہیم علیہ السلام بچ کے نکل گئے۔ آتا ہے قرآن میں کہ جب ان کو ڈالا گیا تو انہوں نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بس میرے لیے اللہ کافی ہے، وہی سب میرا کارساز ہے، سب سے بڑا کارساز ہے۔ ہم لوگوں کے پاس بھی اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات آتی ہے تو یہ ضرور پڑھنا چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم اللہ پر معاملہ ہے یہ۔ اب اللہ نے کہا کہ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُ الْأَسْفَلِينَ، تو انہوں نے ایک چال چلنی چاہی، مطلب نبی کو قتل کرنے کے لیے، جلانے کے لیے، ہم نے ان کو نیچا دکھا دیا۔ اسفلین کا لفظ نیچا دکھا دیا، تمام سب کے سامنے ذلیل ہوا، مطلب سب کے سامنے ذلیل کر دیا نمرود کو۔ اب یہاں دیکھیے، صرف اس پر غور کرتے جائیے کہ اپنی کیریئر کو تجزیہ، ورنہ وہ تو کیریئر دنیاوی اعتبار سے تو وہ کیریئر ہی تھا، پھر تو کچھ کرنا ہی نہیں تھا، بادشاہی ہو جاتا وہ بھی۔ اس کے بعد والد سے تعلقات، حالانکہ والد نے نکال دیا ان کو گھر سے، اس کے بعد بھی اللہ نے کہا، انہوں نے کہا اپنے والد کو، سورہ مریم میں یہ ہے سلام علیکم، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، لیکن ان سے ویسے ہی نرمی سے بات کیا والد سے، اور اللہ سے آپ کے لیے دعا کریں گے، اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو ہر خاندان، خاص کے والد ماں باپ کا چھوٹنا، یہ کوئی بہت چھوٹی سیکریفائس نہیں ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے لیے ہم یہ سب برداشت کریں گے۔ اس کے بعد ان کے جان پہ بنائی، اور نمرود کے سامنے جو معاملہ ہوا، جا کے ان سے بحث مباحثہ، بحث میں بادشاہ ہار گیا، تو ٹھیک ہے آگ میں پھینکنا ہے، آگ میں پھینک دو، کوئی بات نہیں، ہم توحید سے نہیں ہٹ سکتے۔ یہ میری زندگی کا ایک ایسا رکن ہے
کہ اس کے بغیر پھر کوئی زندگی ہی نہیں ہے۔ یہ سب سیکریفائسز دیکھتے جائیں، یہ اتنے سیکریفائسز ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے چھوٹے چھوٹے امتحان میں پاس کرتے رہیں گے تو اور بڑا امتحان ہوتے رہتا ہے نا، 8ویں پاس کیا، 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں، تو ایسے ہی امتحان بڑھتا گیا۔ اب اپنے والد کو، یہ والد نے جب ڈانٹا ہے تو اور کہا کہ نکل جا، ہمیشہ کے لیے میری نظر سے دور ہو جا، وہ چلے گئے والد کے لیے دعا کرتے ہوئے کہ جاؤ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں تو جا رہا ہوں۔ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، یہ پتہ نہیں کہاں جانا ہے، بس ہم ملک چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ کہا کہ میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، اب راستہ وہی دکھائے گا کہ جانا کہاں ہے۔ اور یہ ان کی بیوی سارہ، بھتیجے لوط، بس یہ لوگ یہ دق و دق صحرا میں پیدل، یہ جگہ ہے عراق میں، وہاں پیدا ہوئے تھے، وہاں سے چلے جا رہے ہیں شام کی طرف۔ اس کے بعد اب ان کی تقریباً مطلب یہ بڑھاپے کی عمر ہو گئی تھی، کافی عمر ہو گئی تھی، اور حضرت سارہ جو تھی وہ لاول تھی، ابھی تک بچہ نہیں ہوا تھا۔ تو انہوں نے دعا کیا اللہ سے۔ جب ادھر سے جا رہے ہیں تو بادشاہ والا واقعہ راستے میں آیا، جو حضرت حاجر کو نکاح کر دیا ان کا، دوسری بیوی آ گئی، اور ان سے اللہ نے اولاد دیا۔ حالانکہ تاریخ میں آتا ہے کہ پھر بعد میں ان سے بھی اولاد ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ رب حبلی من الصالحین، دعا کر دیا کہ اب میرے بعد یہ توحید کا مشن کون بڑھائے گا، اس کے لیے کہ رب حبلی من الصالحین، مجھے ایک اولاد سے نواز دے، صالح اولاد سے۔ اللہ نے کہا فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ایک بچے کی، حلیم بچے کی، حلیم کہتے بردبار، نرم خو، بہت نرم دل، ان کی ہم نے خوشخبری سنا دی، بچہ ہوگا۔ اب یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، یہاں پر یہ واقعہ نہیں ہے، ایک دوسرا امتحان پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جاؤ اس بچے کو لے کے ایسی جگہ ماں بیٹے کو چھوڑے آؤ، یہ بڑھاپے کی اولاد ہے، مانگی ہوئی اولاد ہے، اللہ سے دعا کی ہوئی، بالکل نوزائیدہ بچہ ہے، ابھی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے، اور ایسی جگہ چھوڑے آؤ جہاں پر ایک چڑیا بھی نہیں آتی، وہ مکہ ہے۔ اس وقت مکہ صرف پتھر، سنگلاخ زمین، صرف پتھر، نہ پانی نہ کھانا، پانی ہو تب تو چڑیا چگا رہا ہے، کوئی رہنے والا نہیں، بالکل سنگلاخ، وہاں چھوڑے آؤ۔ یہ پھر امتحان دیکھیے، اب اس بیوی اور ایسے انفینٹ، بالکل ایسے نوزائیدہ بچے کو وہاں چھوڑے۔ اب بیوی کہتی ہے کہ اس کے اوپر وہ تھوڑا کھجور اور پانی رکھ دیا، کچھ دن میں وہ ختم ہو گیا، کہا کہ اس کے اوپر چھوڑے جاتے، کہا اللہ کا حکم، بولا ٹھیک ہے پھر کوئی بات نہیں، بیوی بھی ویسے ہی تھی۔ اور اس کے بعد جو زمزم نکلا وہاں، یہ سب آپ کو پتہ ہے، اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس کو بھی اللہ نے یادگار رکھا۔ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ ایسی جگہ ماں بیٹا رہ جائے، یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس کے بعد بچہ جب یہ آتے جاتے تھے، پھر کچھ دن آئے، وہاں قبیلہ جرہم وغیرہ آباد ہوا، اور یہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا، وہاں شادی وغیرہ ہوئی، چاہے جو بھی ہو، یہ تو بعد کی بات ہے۔ اس کے پہلے قرآن نے کہا فلما بلغ معہ السعی، جب آپ کے ساتھ دوڑنے دھوپنے کی عمر کو ہو گیا، کچھ لوگوں نے لکھا ہے 12 سال 13 سال، جو بھی ہو، یہی عمر ہے باپ کے ساتھ دوڑنے دھوپنے کی، ابھی شروعات ہوئی ہے۔ اب قال آئیے ایک اور امتحان، قال یا بنیا، اے بیٹوا، انی ارا فی المنام، میں خواب دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب بتا تو کیا بتاتا ہے۔ لفظی ترجمہ ہے کہ تو دیکھ کیا دیکھتا ہے، مطلب بتا اب کیا کرنا ہے، عربی کا محاورہ ہے، اب بتاؤ کیا کرنا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم تمہیں ذبح کر رہے ہیں۔ اب باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے۔ اب بیٹے کا جواب سنیے،
قال یا ابتی، اے ابا جان، افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ ہم کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ اردو والا صبر نہیں ہے، مطلب میں اسی پر قائم رہوں گا، آپ ذبح کر دیجیے۔ یہ ایک بوڑھے باپ کے ہاتھ سے بڑھاپے کی مانگی ہوئی، اللہ سے دعا کی ہوئی مانگی ہوئی اولاد کو اپنے ہاتھ سے، ابھی بالکل نوخیز جوانی شروع ہونے والی ہے، اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو میرے لیے۔ فلما اسلما، تو دونوں جب راضی ہو گئے، اللہ کے آگے جھک گئے، اللہ کے حکم کے آگے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل پٹک دی اب آپ نے اپنے بیٹے کو، اور چھری بس رکھی ہے، مطلب چلا ہی دیا ایسے سمجھ لیجئے۔ آسمان سے آواز آتی ہے، وَنَادَيْنَاهُ، تو ہم نے آواز دیا، اَن یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے ہی جو محسنین نیکوکار ہیں ان کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ یہ جزا ایسے ہی کون سی جزا دیا کہ بیٹے کی قربانی قبول بھی کر لیا اور بیٹا زندہ بھی رہا۔ ان کی جگہ قرآن میں ہے کہ ہم نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کو فدیے میں ایک مینڈھا وغیرہ لا دیا، تو آزمائش بھی ہو گئی اور بیٹا بھی رہا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے طور پر تو چھری چلا دیا، معاملہ ختم ہو گیا، اللہ کا حکم ہے جی ٹھیک ہے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بڑی کھلی آزمائش تھی، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ چھوٹی موٹی باتیں ہوں، ہم لوگ تو خیر تک اس کا کمپیریزن ہی گناہ ہے، چھوٹی موٹی باتیں ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی بن جاتی ہیں، یہ انبیاء کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد میں آنے والوں کے لیے ابراہیم کی اس زندگی کو ہم نے چھوڑ دیا نمونہ کے طور پر۔ یہ ہے ابراہیم کی زندگی کہ ایمان لانے کے بعد ثم استقاموا، وہ اس پر قائم رہتے ہیں، ایمان لانے کے بعد وہ تزلزل میں نہیں پڑتے کہ ہاں مانے نہ، تذبذب میں نہیں پڑتے، کہیں نہیں، کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں۔ اللہ نے کہا کہ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، پھر ریپیٹ کیا ہے کہ ہم ایسے ہی جزا دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یہ ہے وہ ہمارے مومن بندوں میں، یہ مومن ہے، ایمان والا بندہ ہے۔ ان کے ایمان کو ایک آئیڈیل کے طور پر پیش کر دیا۔ اس آئیڈیل کو ہم نے ایک سرسری جائزہ لیا، دیکھیے کہ کون سی چیز ایسی ہے کہ بچپن میں سے جو کام شروع کیا ہے، اپنے کسی بات کا خوف نہیں، بھائی بس جب جا کے ان کے مندر میں ہی توڑ رہے ہیں تو خوف کس بات کا، جانتے ہیں جو ہونا ہے تو ہوگا۔ تو کیریئر کو سیکریفائز کیا، والد کی محبت کو سیکریفائز کیا، اپنی جان کی سیکریفائز کر دیا، اپنے وطن کو چھوڑ کے چلے گئے، پتہ ہی نہیں جانا کہاں ہے، اپنے بیوی چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے اللہ نے کہا جاؤ، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہم نے چھوڑ دیا اللہ کے نام پر۔ آخر میں کہا گیا کہ ایسا کر دو۔ وہ مال و دولت کتنی آتی ان کو اور کس طریقے سے یہ گئے ہیں، بالکل کچھ نہیں، پھٹے حال نکل گئے بس اللہ کی راہ میں، ورنہ وہاں رہتے جو تو مال ہی مال تھا، کوئی معاملہ نہیں تھا، سب کچھ تج دیا اللہ کی راہ میں۔ یہ ہے اس عید الاضحیٰ کا پیغام کہ میرے اس بندے کو یاد کرو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو سب میں وہ پورا اترا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تمام دنیا کے لوگوں کو امام بنا دیا اور ہمارے لیے ایک نشانی رکھ دی۔ اب ان کی زندگی سے جو چیز ثابت ہوئی وہ یہ کہ اسی کو توحید کہتے ہیں۔ ایک تو توحید عام طور پر لوگ بولتے بھائی کسی اور کو مت پوچھیے، توحید یہی ہے
کہ آزمائش ہو یا جو بھی چیز آئے، اللہ کے علاوہ ہٹ کے کوئی چیز میرے نفس کا کوئی معاملہ نہیں آئے گا، صرف ایک اللہ۔ اور یہ آزمائش یاد کرتے رہو ہر سال۔ قربانی اس کے بعد اسی یاد میں، چونکہ ایک مینڈھا آیا تھا، ایک قربانی رکھ، 2 رکعت ہم نماز پڑھ کے آتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کی کبریائی ہے، بڑائی ہے، انہوں نے دکھا دیا کہ میری زندگی میں اللہ بڑا ہے، نہ عہدہ بڑا ہے، نہ پیسہ بڑا ہے، نہ باپ سے تعلقات بڑے ہیں، نہ میرا جان بڑا ہے، نہ میری بیوی بڑی ہے، نہ چھوٹا بچہ بڑا ہے، نہ میرا جوان ہوتا ہوا اولاد بڑا ہے، کچھ بڑا نہیں ہے، بڑا صرف اللہ اکبر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ، یہ توحید ہے، واللہ اکبر وللہ الحمد، ساری تعریف اسی کے لیے ہے۔ اب ہمیں جو یادگار بتایا گیا، اب یہ ناخون 10 دن تک بال نہ کاٹیں، یہ بھی حج سے تعلق ہے۔ جب احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو یہ سب منع ہوتا ہے، تو سمجھیے ایک طرح سے احرام کی حالت میں رکھ دیا، ان سے میری مماثلت ہو گئی کہ چلو وہ لوگ کرتے ہیں، سمجھیے ہمیں احرام کی حالت میں ہم بھی نہیں کاٹیں۔ بلکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی آئے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے بال ناخن نہیں کاٹنے کی۔ ایک صحابی آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اس میں قربانی کی بات ہے، چونکہ آپ نے فرما دیا تھا کہ جو استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ میری عیدگاہ میں نہ آئے۔ ایک طرح کی بڑی وعید آئی، کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، ایک بکری ہے دودھ دینے والی، وہی میرا لائیولی ہے، روزی روٹی ہے، تو آپ کہیے تو ہم ذبح کر دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ذبح مت کرو، یہ تمہارا چونکہ زندگی کا سہارا ہے، تم بال ناخن مت کاٹو 10 دن، یہ اسی کا بدلہ ہو جائے گا، مت کرو۔ اس لیے کہا گیا کہ جو قربانی کرنے والے ہیں وہ ایسا نہ کریں تو بہتر ہے۔ بہرحال یہ فرائض میں سے نہیں ہے، لیکن کرنا ضروری چاہیے۔ دیکھیے قربانی کے بارے میں بھی ہمارے یہاں امام ابو حنیفہ کے یہاں واجب ہے، دوسرے کے یہاں سنت کہلاتا ہے، لیکن ان لوگوں نے جو لکھا ہے سنت مستمرہ متواترہ، یہ متواتر سنت ہے، تو وجوب میں بھی تقریباً وہی باتیں آتی ہیں، صرف لفظ کا فرق ہے، اور اس لیے ضرور قربانی کرنا چاہیے۔ کم پیسہ ہے، حصہ لے لو، پیسہ اللہ نے دیا ہے، اچھا جانور لے لو۔ یہ قربانی بھی دیکھیے اصلاً یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کیا جائے، یہ سب سے اول بہتر طریقہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اب جانور کر رہے ہیں تو سب آدمی تو نہیں کر سکتا بڑا جانور، لیکن سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ سیکنڈری چیز ہے۔ ٹرشیری چیز، تیسری چیز یہ ہوئی کہ ہم کہیں حصہ لے لیا، تو ٹھیک ہے قربانی تو ہو گئی، لیکن قربانی کا جو سمجھیے روحانیت ہے وہ اس میں منتقل نہیں ہو پاتی۔ ٹھیک ہے ہم نے حصہ لے لیا، پیسہ چلا گیا۔ یہ قربانی کرنا ضروری، اس لیے کہ آپ نے فرما دیا کہ وہ میری عیدگاہ میں نہ آئے، جو استطاعت رکھتے ہوئے۔ اب جس کا جتنا ہو اس حساب سے قربانی کر لیں۔ اب قربانی کے سلسلے میں چند باتیں جان لیں کہ قربانی تو دیکھ لیا کس کی یادگار ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں قربانی کے وقت، بس یہ جاننا چاہیے کہ اللہ سے ہم کیا پھر وعدہ کرتے ہیں کہ جب قربانی کے جانور کو پٹکتے ہیں ذبح کے لیے، اس دعا کو یاد کیجیے۔ کہتے ہیں انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ٹھیک ابراہیم علیہ السلام والی دعا کہ میری زندگی، میری قربانی، انا صلاتی و نسکی و محیایا، میری زندگی، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ مطلب ہم بھی ابراہیم کی طرح ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ، ہم سب کچھ اللہ کے لیے ترج دیں گے۔ میری زندگی بھی ابراہیم کی طرح ہے، موت بھی ویسے ہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہا کہ ہم بکرے کو ذبح کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ ذبح کرنے کے بعد پھر دعا پڑھتے ہیں، غور کیجیے، اللہم تقبل منی، اے اللہ تو قبول کر لے، کما تقبلت من خلیلک ابراہیم، جیسا تو نے قبول کیا تھا ابراہیم کی قربانی کو۔ کس قربانی سے ہم اس کو ملاتے ہیں؟ وہ حبیب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو۔ یعنی اس دن پھر اللہ کے سامنے ایک علامتی طور پر، سمبولک طور پر قربانی کر کے اللہ کے سامنے پھر
وعدہ کرتا ہے کہ میری زندگی جو ہوگی وہ ابراہیمی ہی کی طرح ہوگی. ہم بھی سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، توحید کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے دین کے لیے ہم تیار ہیں، سب کچھ تج دیں گے، سب سیکریفائز کرنے کو تیار ہیں. یہ ہے وہ بیسک اسپرٹ، وہ جو انسان کے اندر آنا چاہیے. محض بکرے کو ذبح کر دینا، کوئی تو روز ہی ذبح ہوتا رہتا ہے. تو یہ اس نیت سے اور اس جذبے کے تحت ہمیں قربانی کرنا چاہیے. اور پھر ہم سوچیں کہ اللہ سے ہم کیا وعدہ کر کے اٹھ رہے ہیں پھر، کہ واقعی میری زندگی میری موت ہے اللہ کے لیے، کہ ذرا سے لالچ میں ساری سیکریفائز ختم ہو جاتی ہے دنیا میں، پھر ہم پڑ جاتے ہیں. ہماری سیکریفائز تو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے. بھئی ہم یہاں گپ کر رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، چلو کوئی بات نہیں گھر ہی پہ پڑھ لیں گے. یہ دیکھ لیجئے یہیں سے شروع ہوتی ہے باتیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہم جو بھی کر رہے ہیں اسلام کے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قائم کرنے میں، اگر کہیں مجھے پریشانی پیش آ رہی ہے تو ہم اس کو ترک کر دیتے ہیں. ارے کوئی بات نہیں یار، کوئی بات نہیں، سنت توڑ دیا ہم نے. ذرا سے سود کی رقم بینک میں اگر بڑھ گئی ہے تو ابھی چھوڑنے میں بھی ہمیں دل ذرا لاکھ 2 لاکھ روپیہ رہے گا، مگر یہ دارالحرب ہے، چھوڑو. شیطان ایک بار کان میں پھونکتا ہے کہ دارالحرب ہے، یہ کھا لو کوئی بات نہیں، اور کافروں کا تو مال ہے. یہ شیطان فرسٹ کلاس اس کو سمجھا دے گا، چلے گا جی. آفس میں جاتے ہیں، بولتے ہیں سیلری میری اتنی کم ہے، ہم کریں گے کیا، سرکار مہنگائی بڑھائی ہوئی ہے، بیرا رشوت کے کام نہیں چلے گا جی. یہ شیطان پھونکتا ہے کان میں. یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم کیا اس میں آتے ہیں. فجر کے وقت اذان ہو رہی ہے، ہم سوئے ہوئے ہیں، کان میں آواز بھی آئی، ہم سوئے ہوئے ہیں. اب یہ کون سی سیکریفائز؟ یہی نا کہ اٹھنا ہے، ذرا نیند کو توڑ دینا ہے، وضو کرنا ہے. یہ تو ایسی چھوٹی پرائمری لیول کی بھی نہیں ہے. ہم فیل کرتے ہیں. اور کس آزمائش سے ہم کو اس پیغمبر کو گزارا گیا اور ان کی یادگار مناتے ہیں، اس آزمائش کو بھی ایک بار دیکھ لیں. یہی ہے آزمائش اسلام کی. تو اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح کی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابراہیم علیہ السلام نے جیسا کیا ہے، جس حد تک ہم کر سکتے ہیں، وہ تو خیر بڑی اونچی چیز ہے، وہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ذرا سا پولیس کا خوف ہو گیا تو ہم نے کچھ چھوڑ دیا، ذرا کچھ بھی، کوئی دیکھیے خوف ہے، بھوک ہے، پیسے کا معاملہ ہے، بال بچے کی شادی ہے، تو ہم کیسے کر دیں گے بھائی؟ تو لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی فلاں صاحب کی بیٹی ہے، کیسی شادی کر رہے ہیں. ہم نے پھر توڑ دیا. تھوڑی تھوڑی سی باتوں پر ہم توڑتے ہیں. ہم نے 2-4 مثالیں ایسی دی ہیں، ایسی سینکڑوں مثال ہیں. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ تو پھر اور اس دن عزم کیا کرتے ہیں اللہ کے سامنے کہ میری زندگی میری موت سب تیرے لیے اللہ، جیسے تیرے بندے ابراہیم نے کیا تھا، میری زندگی میری موت بھی سب تیرے لیے. یہ عزم سچا ہے یا جھوٹا ہر انسان دیکھ سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کچھ سوال ہو اس سلسلے میں تو کر لیجئے، پھر چونکہ